جس کی بنیاد کے اوپر آج اس ہال کے اندر یہ ممبران موجود ہیں اور یہاں پہ کھڑے ہو کے نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اور سیٹیاں بھی بجا رہے ہیں، یہ جو سارا ماحول یہاں پر لگا ہوا ہے، یہ جس جمہوریت کی وجہ سے ہے، اس جمہوریت کی طاقت کیا ہے؟ کیا یہ جمہوریت اس لیے ہے کہ یہ ممبران جو یہاں پر موجود ہیں ان کے پاس دوسروں سے زیادہ بندوقیں ہیں؟ کیا یہ جمہوریت اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ اسلحہ جو ہے وہ ممبران کے پاس ہے؟ جمہوریت اس وقت تک طاقتور ہوتی ہے، جمہوریت کی جڑیں اس وقت تک مضبوط ہوتی ہیں جب پاکستان کے یا کسی ملک کے عوام کہیں کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ میرے لیے ہے، میری بہتری کے لیے ہے، اور ممبران جو ہیں جو ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی معاشرے کے اندر کوئی عزت ہو، کوئی قدر ہو۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ قدر اور یہ منزلت جو ہے یہ ہو سکتی ہے جب عوام کو یہ نظر آئے، کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کی بکرا منڈی کھلی ہوئی ہے، جہاں قیمت لگ رہی ہے، جہاں جس طریقے سے پیسے میں بڑے غلط الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب جسم نہیں اپنا، جب ممبران اپنا ضمیر پیسے کے لیے بیچ رہے ہوں، کیا کسی معاشرے میں ایسی جمہوریت کی قدر ہو سکتی ہے؟ کیا کبھی جمہوریت کسی ملک میں مضبوط ہو سکتی ہے جہاں معاشرے میں رہنے والے، جہاں پہ گھر میں رہنے والے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگ یہ دیکھیں کہ جو لوگ میرے لیے قوانین بنا رہے ہیں، جو لوگ ملک کی رہنمائی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کی قیمت جو ہے وہ چند ٹکے ہے؟ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کسی ممبر سے پوچھ لیں، انہوں نے خود کھڑے ہو کے یہاں پہ یہ تقریریں کی ہوئی ہیں کہ ممبر بکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی پہ الزام لگائے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون پہ الزام لگائے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے پوچھیں تو وہ بات کریں گے چھانگا مانگا کی، آپ مسلم لیگ والوں سے بات کریں تو وہ سینیٹر گلزار کی بات کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود قوم کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، یہ سینٹ کا الیکشن ایک ایسا منظر پیش کرتا ہے جیسا کسی کوٹھے پہ نظر آتا ہے۔ کیا اس نظام کو بدلنا چاہیے یا نہیں؟ کیا کوئی بھی شخص جو جمہوریت میں یقین رکھتا ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ پاکستان ایک جمہوری تحریک کی پیداوار ہے، قائد اعظم محمد علی جناح ایک جمہوریت پسند لیڈر تھے، پاکستان ایک الیکشن کے ذریعے قیام میں آیا، کیا ایک ایسے ملک کے اندر ایک ایسا جمہوری نظام نہیں ہونا چاہیے جس پہ اس کے ملک کے لوگوں کو اعتماد ہو؟ ایک سادہ سی تبدیلی یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس قانون میں لکھا کیا ہے؟ اس قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر پیپلز پارٹی کی 5 سیٹیں بنتی ہیں تو ان کو 5 ہی ملنی چاہیے، 4 نہیں، 5 ملنی چاہیے۔ اگر مسلم لیگ نون کی 6 سیٹیں بنتی ہیں تو مسلم لیگ کو 6 سیٹ ملنی چاہیے، 5 نہیں ملنی چاہیے۔ ذرا یہ تو بتائیں کہ اعتراض کس بات کا ہے؟ اچھا یہ بھی میں بتا دوں یہ ان کو غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ان کو اکثر ہوتی ہے۔ پہلے ان کو غلط فہمی ہوئی، سینٹ چیئرمین بدلنے چلے تھے اور جو ذلت اٹھانی پڑی وہ ہمیں آج تک پتا ہے، اور شام کو کھڑے ہو کے بڑے انہوں نے بیان کیے، ہم انویسٹیگیشن کریں گے، ہم جو بکا ہے اس کو باہر نکالیں گے۔ وہ کدھر گئے وہ جو باہر نکالنے تھے؟ وہ جو بکے تھے وہ کیوں بیٹھے ہوئے ابھی تک اسمبلی میں؟ ابھی ذلت مکمل نہیں ہوئی تھی، ابھی مزید ذلت کی ضرورت تھی۔ تو فیٹر کے بل کے اندر پاکستان کو خطرہ تھا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے ہمیں فکر نہیں، لیکن ہمیں اپنے لیڈران کی چوری کا پیسہ بچانا ہے۔ تو اس لیے یہ فاٹف کے قانون کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اب کس کو نہیں پتا کہ جوائنٹ سیشن کے اندر ان لوگوں کی اکثریت ہے، یہ اپنے ممبر نہیں سنبھال سکے۔ ہم تو جو کہہ رہے ہیں وہ تو ان کے بھی بھلے کی بات ہے، وہ
جمہوریت کا بھی تقاضا ہے، وہ انصاف کا بھی تقاضا ہے، وہ سچائی کا بھی تقاضا ہے، وہ ہمارے دین کے احکامات کے بھی وہ برابر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اسپیکر صاحب، اس کا نہ سینٹ الیکشن سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا بل سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ پتہ یہ چلا ہے کہ ان کے جو لیڈر تھے ان کے تو نام پہلے بے نقاب ہو چکے تھے، ان کے لیڈرز کو تو سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکا تھا کہ وہ گاڈ فادر ہیں، وہ ایک کرمنل مافیا چلاتے ہیں، لیکن جو ابھی پچھلے دنوں کام ہوا ہے، شہزاد اکبر وہ بیٹھا ہے، ابھی جو انکشافات ہو رہے ہیں تو یہ پتہ یہ چلا کہ یہ گاڈ فادر واقعی میں اکیلے گاڈ فادر نہیں ہے، یہاں تو نیچے کرمنل نیٹ ورک چل رہا ہے، کوئی زمینوں پہ قبضے لے کر بیٹھا ہوا ہے، کسی نے پارک کی زمین کے اوپر اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی جو ہے وہ ڈرگ مافیا کی سرپرستی کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ فورن فنڈنگ لے رہا ہے غیر ملکی حکومتوں سے۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو موجود نہیں تھے وہاں پہ، ہمیں تو بڑے ہی معتبر لیڈر، بڑے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا، اس دن حافظ حسین احمد اسپیکر صاحب آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، انہوں نے کہا، ان سے پوچھا اینکر نے کہ جب آپ کو یہ پتا تھا تو آپ نے اس وقت مولانا فضل الرحمان سے نہیں پوچھا، آپ نے آج کیوں سوال ریز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کہا مولانا نے؟ انہوں نے کہا مولانا نے رونا شروع کر دیا۔ اب یہ بھی جو ہے یہ رونے کی آوازیں ہیں، یہ جو چیخیں سنائی دے رہی ہے، یہ جو چیخیں سنائی دے رہی ہے یہ اس لیے زیادہ دل سے نکل رہی ہے کہ معاملہ اب آصف زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف پر نہیں رک رہا، اب معاملہ ان حواریوں تک بھی پہنچ رہا ہے جنہوں نے کالا پیسہ بنایا، الیکشن کے اندر فنڈنگ کی اور اب وہ پیسہ ریکور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے عوام کے لیے کہ یہ جو میں داستان بتا رہا ہوں، یہ جو کالا پیسہ خرچ کر کے الیکشن لے جیت کے آئے ہیں، اس کا سینٹ کے الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ جناب اسپیکر، یہ پاکستان کے عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہی انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے، یہاں ان کو موقع ملتا ہے، یہاں ایم پی ایس کو، ایم این ایس کو موقع ملتا ہے کہ جو ادھر کالا پیسہ بنا کے خرچ کیا تھا الیکشن میں اس پر کمائی کی جائے۔ یہ ان کی دہاڑی بند ہو رہی ہے۔ اب شاہ محمود صاحب، ان کو ویبینار کرنا تھا، وہ چلے گئے۔ اب شاہ صاحب کو یہ بات پرسنلی نہیں لینی چاہیے، یہ کوئی شاہ صاحب کے خلاف تھوڑی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ ایک قانون لے کے آئیں جس میں لوگوں کی ایم پی ایس ایم این ایس کی دہاڑی بند کر دیں، جس میں بکرا منڈی لگنی بند کر دیں، جس میں جو قیمت لگتی ہے وہ قیمت لگنی بند کر دیں، تو بیچاروں کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو ان کا غصہ جو ہے سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا اب ان کے لیڈران کے اوپر آ جائیں، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سیاست کرنے کا طریقہ ہی ایک آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ باقی جو ہیں ان سب کو تو ہم سنبھال لیں گے، یہ کچھ وردی والے یہ ہم سے نہیں سنبھلتے۔ تو اب وہ کرتے کیا ہے؟ ان کا طریقہ واردات دیکھیں۔ ایک دن جناب وہ پہنچ گئے جنرل آصف نواز جنجوعہ کے گھر، ان کو بلایا اور انہوں نے کہا جی یہ بی ایم ڈبلیو کی چابی ہے، ہم آپ کے لیے لے کے آئے۔ آرمی چیف کو رشوت دینے کی کوشش کی، نہیں چلی رشوت۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اگر رشوت نہیں تک چلتی تو چلے پھر ہم کو دوست دھمکی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کے جو بھارت کا بیانیہ تھا، جو پاکستان کے بدترین دشمن کا بیانیہ تھا، وہ انہوں نے ڈان لیگز کی صورت میں پاکستان کی فوج کی پیٹھ میں خنجر مارنے کی کوشش کی، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد الیکشن ہو گئے۔ اچھا ان کو بیچاروں کو عادت نہیں ہے بغیر امپائر کے الیکشن لڑنے کی، یہ بھی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ اب امپائر ملے ہوئے نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے نا، میاں صاحب جب لاہور جم خانہ میں بیٹنگ کرتے تھے تو وہ آؤٹ ہو جاتے تھے تو امپائر ان کی طرف دیکھتا تھا، اگر امپائر کہتا تھا، اگر میاں صاحب کہتے کہ آؤٹ دے دو تو وہ دے دیتا تھا، اگر میاں صاحب کہتے تھے ابھی بیٹنگ کا موڈ ہے تو امپائر آؤٹ نہیں دیتا تھا۔ تو یہ اس وقت کی عادتیں پڑی نہیں ہیں۔ میاں صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ایسے کرتے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ تو اس دفعہ امپائر نہیں ملے۔ تو انہوں نے پاکستان کی فوج کے سربراہ، پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی نام لے کر حملے کرنے شروع کر دیے۔ اب ان لوگوں کے اوپر ظلم دیکھیں،
आप इन लोगों के ऊपर जुल्म देखें, अब इन लोगों के ऊपर आपको लूजर कहने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि वो लूजर है, आपको बोलने की जरूरत नहीं। वो अच्छा इनके ऊपर जुल्म देखिए, मियाँ साहब तो बैठे हुए लंदन, डर के भाग कर छुप के बैठे हुए लंदन में टेबल के पीछे छुपे हुए, इन बेचारों को सामने खड़ा कर दिया, इधर से अटैक करते फौज को, ये बेचारे घर भाग के छुपते, तो इनके ऊपर तो मल्टीपल जुल्म हो रहे हैं। तो जनाब ये जमहूरियत जो दोस्त धांधली, जबरदस्ती, चोरी चकारी और पैसा लगने की जमहूरियत थी, उस जमहूरियत को इमरान खान ने पाश पाश करना शुरू कर दिया है। आज मुल्क में वो जमहूरियत बनने जा रही है, यहाँ पे कई आइन की किताब लिखी होगी। आज पाकिस्तान में वो जमहूरियत बनने जा रही है जो पाकिस्तान का आइन कहता है, वो जमहूरियत जिसमें गरीब तरीन पाकिस्तानियों के लिए 3 माह के अरसे के अंदर 200 अरब रुपए से ज्यादा एहसास का पैसा बांटा जाए, जिसके अंदर इलेक्शन बकरा मंडी ना हो, जो अवाम ने जिसको वोट दिया है उसी वोट की बिना पर वो इलेक्ट होकर आगे आए, वही नुमाइंदे चुने जाए। ये चाहे सीटियां बजाएं या ये कागज फाड़ें या ये शोर मचाएं या ये स्पीकर पे हमला करें, ये कुछ भी कर ले, ये याद रखें मेरी बात आप सब, आप अपने लीडर्स के पीछे तारीख के गलत दाने में खड़े हुए हैं। तारीख का पहिया आपके खिलाफ चल रहा है। जो कुछ भी हो जाए, नया पाकिस्तान बनने जा रहा है, अवाम का पाकिस्तान बनने जा रहा है, हकीकी नुमाइंदों का पाकिस्तान बनने जा रहा है, बकरा मंडी बंद होने जा रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी राजा परवेज अशरफ साहब, जी आप तशरीफ रखें सारे जी, अपनी अपनी जगह पे बैठे।